السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھیں گے۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے آج کے چیپٹر میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا مکمل آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن کسی بھی ورڈ کوئی بھی حرف جس کے اوپر ساکن آ جائے یعنی جزم آ جائے تو اسے ہم ساکن حرف کہتے ہیں۔ یہ ساکن حرف بن گیا۔ یہاں تو ہم نون ساکن کی بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حرف آ جائے جس کے اوپر ساکن آ جائے یعنی جزم آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ یہ جیسے میم ساکن، یہ نون ساکن، یہ واو ساکن، یہ ساکن بن گیا یعنی کہ نون ساکن۔ یہ جو نون ساکن کے ہم نے قواعد دیکھنے ہیں تو یہ نون ساکن یہاں آ گیا۔ اب تنوین کیا چیز ہے تو پہلے میں آپ کو تنوین اور نون ساکن کی ڈیفینیشن کروں۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ جیسے کوئی بھی حرف کی مثال دے دوں میں آپ کو، با دو زبر بن، میم دو زبر من، نون دو زیر نن، واو دو پیش ون۔ یہ جو با دو زبر بن، میم دو زبر من، نون دو زیر نن، واو دو پیش ون میں ایک ساؤنڈ چھپ رہا ہے، ناک میں جا رہا ہے، جسے ہم غنہ کہتے ہیں، اس میں آپ کو نون ساکن محسوس ہوگا۔ جیسے بن، بن میں جو ان کا ساؤنڈ آ رہا ہے، من میں جو من نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے وہ نون ساکن ہی ہے۔ یعنی کہ یہاں تو نون ساکن آپ کو اپنی اصلی حالت میں نظر آئے گا، لیکن تنوین کے اندر نون ساکن اپنی اصلی حالت میں نہیں بلکہ چھپا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی کہ یہ نون ساکن کی اصلی حالت ہے اور دوسری حالت نون ساکن کی اس کے اندر جو چھپی ہوئی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ قواعد نون ساکن کے ہی ہیں، لیکن تنوین چونکہ تنوین اس میں شامل ہے تو ہم نے اس کا نیم کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین۔ تو اب ہم اس کے قواعد پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ تو آئیے میں مکمل طور پہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد آپ کو سکھاتی ہوں۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین کے چار قواعد ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہیں؟ چار۔ نمبر ایک اظہار، اخفا سے شروع کریں گے ہم۔ نمبر ایک اخفا، نمبر دو اظہار، نمبر تین ادغام، نمبر چار اقلاب۔ یہ چار قواعد نون ساکن کے۔ اب اخفا کیا چیز ہے تو آئیے میں آپ کو اخفے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ 15 حرف آئے کہاں سے؟ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ 15 حرف کہاں سے آئے۔ اگر ہم تختی نمبر 1 میں جائیں، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا۔ اب حمزہ الف جو ہے متحرک حالت میں حمزہ کا ساؤنڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں حروف ہلکی۔ ہم نے تختی نمبر 1 میں سے حروف ہلکی مائنس کر دی۔ حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ ح، خ، حمزہ، ہا، عین، ح اور غین، خا، ٹھیک ہے، یہ حروف ہلکی ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ حروف ہلکی ہم نے نکال دیے اور ادغام میں سے حروف ہلکی جو ہمارے پاس اظہار کے قاعدے میں آئیں گے۔
ادغام کے قاعدے میں ہمارے پاس حروف یرملون آئیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم یرملون نکال دیتے ہیں. یا رو میم لام واو نون, حروف یرملون ہٹ گئے اور با ہمارا اقلاب کے قاعدے کا ہٹ گیا. تو اب ہمارے پاس جو حروف بچے تختی نمبر 1 میں سے وہ حروف اخفا ہیں. وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف اخفا ہیں. اب آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے کہ حروف اخفا کہاں سے آئے. حروف اخفا تختی نمبر 1 میں سے جب ہم نے تمام قواعد نکالے تو اس میں سے ہم جو بچ گئے وہ حروف اخفا ہیں. اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا ٹوٹل 15 ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. نون ساکن و تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ نون زبر تا زبر تا تا, آگے وقف حمزہ نون زبر قاف زبر قا قا, ضاد زبر ضا قضا, آگے وقف قض. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے, اس لیے ہم یہاں پر اخفا کر کے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یہاں قاف آ رہا ہے, اس لیے ہم نے نون ساکن کو اس کی اصلی مخرج سے نہیں بلکہ ہم نے اس کو اخفا کر کے پڑھا. ٹھیک ہے, یہ دونوں مثالیں نون ساکن کی ہو گئی. اب ایک مثال میں آپ کو تنوین کی حالت میں کر بتا رہی ہوں. زال رو زبر زر, رو زبر رو, ذر رو, تا دو زیر تن, ذرتن. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا ذرتن. اب ہم دیکھیں گے اس کے آگے والے ورڈ میں کون سا ورڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, شین رو زبر شر. اب شین یہاں حروف اخفا میں سے آ رہا ہے, تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم کیا کریں گے. پہلے میں پورا ورڈ کمپلیٹ کرتی ہوں. شین رو زبر شر, رو یا دو زبر رئی, شر رئی, یا زبر یا, شر رئی یا, رو زبر رو, شر رئی یا رو, ہا الٹا پیش ہو, شر رئی یا رو, آگے وقف شر رئی یا رو. یہاں تنوین کے بعد دو زیر کی تنوین, تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر اخفا کر کے پڑھا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ دونوں چیزیں پتہ لگ گئی. اخفا کب ہوتا ہے؟ جب حروف اخفا میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. اور حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد غاد قا ظا فا قاف کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. اور حروف اخفا کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھتے ہیں اظہار. اظہار کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. کون کون سے ہیں حروف ہلکی؟ حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. یہ 6 حروف ہلکی ہیں. یہ 6 حروف ہلکی ہیں. اظہار کے قاعدے میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف, ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ ہم اخفا نہیں بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے. یعنی نون ساکن اور تنوین کو اس کی اصلی ذاتی صفات کے ساتھ پڑھیں گے. میں آپ کو اب اس کی چند مثالیں دیتی ہوں. میم نون زیر
من. نون ساکن آ رہا ہے. اب ہم دیکھیں گے نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. ہا زبر ہا. چونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے, نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. من ہا, ہا الف زبر ہا, من ہا. دال دو زیر دن, من ہا دن. آگے وقف من ہاد. حمزہ نون زبر ان, عین میم زبر عم, تا زبر تا, ان عمتا. آگے وقف ان عمت. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے کون سا ورڈ آ رہا ہے, عین آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے, یہاں پر بھی ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اسی طرح سے من علقین ہو گیا. من علقین میں بھی کیا کریں گے, ہم نون ساکن کا دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو من علقین. آگے وقف من علق. من خلاف. آگے وقف من خلاف. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں کون سا قاعدہ ہوگا, اظہار کا قاعدہ ہوگا. اب ایک ورڈ جو میں نے آپ کو پہلے لکھ کے بتایا تھا اوپر, ذرۃن, ذرۃن شرًا یرا. اب دیکھیں ذرۃن شرًا یرا میں یہاں پر ہم اخفا کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے اخفا, کیونکہ تا دو زیر تین, دو زبر کی دو زیر کی تنوین تھی اور دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم نے اخفا کر کے پڑھا تھا. اب خیرًا یرا اور یہی ورڈ ذرۃن, یہی ورڈ اب میں یہاں پر لگا رہی ہوں. ذرۃن, ذرۃن, ذرۃن خیرًا یرہ. تو تا دو زیر تین کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے خو آ رہا ہے تو یہاں ہم نے اخفا نہیں کرنا. اکثر بچے اور بڑے بھی قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے اس صورت میں یہ غلطی کرتے ہیں, کہیں پر تو دونوں طرف اخفا کر دیتے ہیں یا پھر دونوں طرف اخفا نہیں کرتے. تو تا دو زیر تین تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے یہاں دیکھیں شین آ رہا ہے تو یہاں ہم ذرۃ شرًا یرہ, اور یہاں ہم کیا پڑھیں گے, ذرۃ خیرًا یرہ, ذرۃ خیرًا یرہ. تو یہ ہم نے خیرًا یرہ کیوں پڑھا, کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے خو آ گیا تھا. تو امید ہے آپ کو یہ دو قواعد اچھے سے پتہ لگ گئے ہوں گے, اخفا اور اظہار. کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ادغام اور اقلاب کے بارے میں بتاؤں گی. جزاک اللہ خیر.